یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی، یعنی آج سے قریب 8 سال پہلے ملیشین ایئر لائن کے ایک جہاز فلائٹ MH370 کو ملیشین کیپٹل کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کے کیپٹل بیجنگ تک جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 2 پائلٹس، 10 کیبن کرو اور 227 پیسنجرز موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر پیسنجرز کا تعلق چائنا سے تھا۔ دونوں پائلٹس انتہائی ایکسپیرینس تھے، جن میں سے 53 سال کے کیپٹن ظاہری احمد شاہ کو 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، جبکہ 27 سال کے کو پائلٹ فاریق عبدالحمید ایک جونیئر پائلٹ تھے جن کو 7 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ اگر اس پلین کی بات کی جائے تو 11 سال پرانا یہ بوئنگ 777 جہاز تھا، جس میں نہ ہی کسی قسم کی کوئی پرابلم تھی اور نہ ہی پاسٹ میں یہ جہاز کسی میکینیکل یا الیکٹریکل حادثے کا شکار ہوا تھا۔ بتانے کا مین مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ملیشیا اور چائنا کے درمیان چلنے والی ایک بالکل نارمل فلائٹ تھی، جو روزانہ 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کی پرواز کر کے ملیشیا سے چائنا یا پھر چائنا سے واپس ملیشیا جاتی تھی۔ لیکن آج کا دن اس فلائٹ کے لیے کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایب نارمل سے بھی کافی بڑھ کر کچھ تھا۔ بے شک فلائٹ MH370 کو صرف 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کے لیے پرواز کرنی تھی، لیکن ٹیک آف سے پہلے اس میں ضرورت سے زیادہ فیول ڈالا گیا، جس سے وہ 7 گھنٹے 41 منٹ تک فلائی کر سکتی تھی، یعنی اپنی ریکوائرمنٹ سے بھی 2.25 گھنٹے زیادہ۔ ایسا کرنا بھی ایئر لائنز کی ایک روٹین پریکٹس ہوتی ہے، تاکہ اگر پلین کو خراب موسم یا کسی ایمرجنسی میں کہیں اور ڈائیورٹ کیا جائے تو اس کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ Delivery Malaysian 370, good morning. Malaysian 370, stand by. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. یہ دن تھا 8 مارچ 2014 کا، اور رات کے 12:42 پہ فلائٹ MH370 نے روٹین کے مطابق کوالالمپور سے ٹیک آف کیا۔ فرسٹ پائلٹ ظاہری ٹیک آف سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی طرف کر دی، اور ٹھیک 20 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی کرنٹ GPS لوکیشن کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کے ریڈار کو بھیج دی۔ یہ ٹرانسپونڈر کا آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے، جو ہر تھوڑے ٹائم کے بعد اپنی کرنٹ لوکیشن قریبی ریڈارز تک پہنچاتا ہے۔ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کے ٹھیک 10 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:19 پر جب فلائٹ MH370 ملیشین ایئر جورسڈکشن سے نکل کر ویتنام کی ایئر جورسڈکشن میں جانے لگی تو کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے آخری بار فرسٹ پائلٹ ظاہری سے کانٹیکٹ کیا اور یہ الفاظ بولے: Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. اس کا مطلب تھا کہ اب فلائٹ MH370 کو ویتنام کی سٹی ہو چی من کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ فرسٹ پائلٹ کیپٹن ظاہری نے یہ میسج سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا: گڈ نائٹ MAS 370۔ Good night, Malaysian 370. نہ ہی کنٹرول ٹاور کو پتا تھا اور شاید نہ ہی کیپٹن ظاہری کو کہ ان کا یہ گڈ نائٹ والا میسج MH370 سے ریسیو ہونے والا آخری میسج ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے اب پورے 37 منٹس گزر چکے تھے۔ اب نارملی ہوتا یوں ہے کہ پلین جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا، وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی بڑے ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن سب کچھ جو ابھی تک نارملی چل رہا تھا وہ اب ایب نارمل ہونے لگا۔ جی ہاں، اپنے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی، یعنی کوالالمپور اور ہو چی من دونوں کے ریڈار سے پلین پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ بات کوالالمپور ٹاور کے لیے تو بالکل نارمل تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ MH370 اب ویتنامیز ایئر اسپیس میں داخل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ لیکن جب ہو چی من کنٹرول ٹاور نے فلائٹ MH370 کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کیا تو آگے سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔
اگلے 18 منٹوں تک ہوچی من ٹاور MH370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کیپٹن کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا اور